قابل صد تکریم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کا چوتھا روزہ 2024 15 مارچ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پیش آئی ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان تک اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اماں عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے تورات کو نازل فرمایا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے انجیل کو نازل فرمایا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر زبور کو نازل فرمایا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے اترے ہیں، نازل فرمائے ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ اٹھا ہے۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر توجہ سے سنیں، اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، آپ کو علمی بات بتانے چلا ہوں، ذرا توجہ سے سننا، ذرا غور سے سننا۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جس خطے کے اندر، جس پاکستان کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، آپ موجود ہیں، اسی رمضان المبارک کے اندر یہ وطن عزیز ملک پاکستان بنا ہے، وجود میں آیا ہے۔ اونچی کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ یہ پاکستان اللہ کی رحمت ہے، اس ملک کی قدر کریں۔ یہ پاکستان میرا ایک قید گزرا ہے جسے دنیا علامہ علی شیر حیدری شہید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پاکستان صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اگر یہاں صحابہ نہ آتے تو پھر پاکستان کی بننے کی ضرورت ہی کیا پیش آتی؟ اگر صحابہ آئے ہیں تو پھر ہمیں انہوں نے بتلایا ہے کہ اسی رمضان انہوں نے بتلایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تب تو پاکستان بنا ہے۔ اب اسی رمضان المبارک کے اندر بدر کا میدان پیش آیا ہے۔ اب رمضان المبارک وہ مہینہ ہے، اللہ نے یہ فرمایا میرے محبوب کی امت، میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، لیکن جتنی رحمتیں میں نے تمہارے اوپر اپنے نبی کے اوپر کی ہیں، کسی نبی اور کسی امت کو نہیں دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر ساری کائنات کے اندر نبی آئے ہیں، لیکن تمام نبیوں کا سردار میں نے محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے، وہ تمام نبیوں کا سردار میں نے نبی تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا
میں نے تمام امتوں کو کتابیں دی ہیں، لیکن جو کتاب تمہیں میں نے عطا فرمائی ہے وہ میرا قرآن ہے، تمام کتابوں کی سردار ہے۔ میں نے تمام امتوں کو، نبیوں کو میں نے دن دیے ہیں، لیکن جو دن جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے کسی نبی کی امت کو نہیں دیا، عطا فرمایا۔ تمام نبیوں کو، ان کی امتوں کو راتیں دی ہیں، بہت ساری راتیں دی ہیں، لیکن جو رات لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے وہ میں نے تمہیں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے، کسی کی امت کو نہیں دی ہے۔ مہینے اور بھی امتوں کو اور بھی نبیوں کو عطا کیے ہیں، لیکن جو رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا جو مہینہ میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے وہ کسی نبی کی امت کو نہیں دیا ہے۔ جو رحمتیں میں نے تمہارے اوپر کی ہیں وہ کسی نبی کو نہیں دی۔ آؤ اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آمنہ کے لال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آمنہ کے لال فرما رہے ہیں اذا دخل رمضان، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ آتا ہے، اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، خالق کائنات اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خالق کائنات جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اسی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خالق ارض و سما، خالق کائنات اللہ رب العزت شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں۔ اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ شیاطین قید ہیں۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے یار 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا، جبکہ شیاطین تو قید ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب ذرا توجہ کریں، توجہ درکار ہے۔ جب آپ پہلے زمانے کے اندر سائیکل ہوا کرتی تھی، آج کل موٹر سائیکلیں آ گئی ہیں، آپ اس کا جو ہے نا پائیدان مارتے ہیں، گھماتے ہیں، وہ سائیکل چلتا ہے۔ اب جب آپ چلتے چلتے وہ پاؤں روک لیتے ہیں، لیکن وہ گراری پھر بھی چل رہی ہے، پائیدان پھر بھی چل رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی بھی آپ نے پاؤں کو ہٹا دیا ہے، سائیکل پھر بھی چل رہی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، رمضان کے اندر زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، اور چاند اور سورج بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ جراثیم، وہ عادتیں جو ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں، ان عادتوں کے جراثیم ہیں، وہ عادت ہمیں مجبور کرتی ہے، جبکہ شیاطین قید ہیں۔ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیاطین قید ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت ہر روز کئی ہزار، کئی لاکھ جہنم سے لوگوں کو آزادی فرماتے ہیں، جہنم میں داخل، جنت کے اندر داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ اب یوں سمجھ لیں آسان مثال، 2 لاکھ جہنمیوں کو اللہ نکالتے ہیں ہر روز، رمضان المبارک کے مہینے کا ہر روز، ہر دن 2 لاکھ جہنمی جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں۔ 2,30,000 دن کے رمضان مبارک کے مہینوں کے کتنے جہنمی آزاد ہوئے، حساب کر کے بتائیں۔
12 लाख हुआ, 6 और 6 12 लाख गालिबन। मुझे हिसाब करना नहीं आता, आप बता दें। अब 60 लाख मुसलमान जहन्नम से आज़ाद हुए। 60 लाख आखिरी रात जो रमज़ान मुबारक की होती है, 60 और 60 लाख 1 करोड़ और 20 लाख जहन्नम से अल्लाह इस महीने की बरकत से आज़ाद फरमा देते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर फौत हुआ, मर गया, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सीधा जन्नत के अंदर जा रहा है। और रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर नवाफिल का मसला सुने। हम फर्जों के बाद सुन्नत पढ़कर नवाफिल नहीं पढ़ते। हाँ, जो आदमी नवाफिल पढ़ेगा उसको सवाब है, जो नहीं पढ़ता उसको गुनाह नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे इसके नामा अमाल में देखो कुछ नवाफिल भी हैं। इंसान सफ़र पे जाता है, यार मेरा फिला शहर तक, फिला इलाके तक इतना किराया लगता है, ये तो किराया हो गया, लेकिन कुछ ज़्यादा रहा, कुछ पैसे अपने पास ऐसे भी रखने चाहिए, हो सकता है किसी मौका के ऊपर, किसी मौके पे, किसी मोड़ पे मुझे काम आ जाए। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर 61 कुरान पाक का ख़त्म फरमाया करते थे। तरावी के अलावा ऊँची कह दो ज़रा सुबहान अल्लाह। हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन नाशिर कुरान दामाद पैगंबर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला काबा बैतुल्लाह के अंदर जब वज़ू फरमा कर रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर खड़े होते हैं, एक रकात के अंदर पूरा कुरान पाक ख़त्म किया करते हैं। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 100 रकात नमाज नवाफिल की अदा फरमा रहे हैं। इमाम बुखारी के हालात पढ़ो। आओ मैं तुम्हें एक मर्द कलंदर के दरबार पे, दरवाजे पे ले चलता हूँ। कहते हैं यार फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करा दो। हमारी मस्जिद में भी फ़ज़ाइल अमाल की तालीम हो रही है फिला इलाके में, बल्कि मैं यूँ कहूँ अगर सारी दुनिया के अंदर इस वक़्त कुरान के बाद बुखारी का दर्जा है और कुरान के बाद जो सबसे ज़्यादा हदीस मुबारका की ज़्यादा पढ़े जाने वाली जो किताब है वो फ़ज़ाइल अमाल है। फ़ज़ाइल अमाल को तरतीब देने वाला मर्द कलंदर के हालात पढ़ जो आज भी जन्नतुल बकी के अंदर आराम फरमा है, ऊँची कह दो ज़रा सुभान अल्लाह। अब उसकी फ़ज़ाइल अमाल को ऐसे मकबूलियत, ऐसे शर्फ़ कबूलियत अल्लाह ने नहीं अता फरमाया। जब एक हदीस फ़ज़ाइल अमाल की लिखते हैं, लिखने से पहले वज़ू फरमाते हैं, वज़ू करने के बाद 2 रकात नमाज नफिल अदा करते हैं। काबा बैतुल्लाह के अंदर 2 रकात नमाज नवाफिल अदा करने के बाद बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं। इन अमाल के बाद वो मर्द कलंदर मेरी मुराद शेखुल हदीस वली कामिल वलीउल औलिया हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को तरतीब दी है। अल्लाह ने कहा है मेरा ज़करिया, मेरा वली, मेरा यार, मेरा दोस्त, तूने इतने मुजाहिदे के साथ, इतने तकवे के साथ, इतनी तहारत के साथ और इतनी इखलास के साथ तूने ये काम किया है। आज मैंने सारी दुनिया के अंदर तेरी किताब को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। कितने आदमी की? 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ादार जब रब के सामने इफ्तारी से पहले दस्तरखान बिछा हुआ होता है इस उम्मीद के साथ कि अब वक़्त होने वाला है, अब अज़ान
اب کھاؤں گا پیوں گا سارا دن، میں نے اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے، اب پانی پیوں گا، اب کھانا کھاؤں گا، اب کھجور کھاؤں گا، اب جامع شیری پیوں گا۔ رب کہتا ہے میرا بندہ اگر تو نے میری رضا کی خاطر، مجھے راضی کرنے کی خاطر تو نے روزہ رکھا ہے، اب میرے سامنے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، میری بارگاہ کے اندر قبولیت میں دیر نہیں ہے، مانگ جو مانگتا ہے، تیرے مانگنے کی دیر ہے، میرے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ دوسرا آدمی امام العادل۔ امام العادل ہر وہ آدمی جو دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرے اسے عادل کہتے ہیں، اسے منصف کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے ایک کی سائڈ لے گیا، یا تجھے یہ کر دوں گا، تجھے یہ دے دوں گا، اب اس کی پاسداری کر رہا ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے۔ نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا۔ والد ہے تو اپنی بچوں کے، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنے والا، بستی کا ممبر ہے، اپنی بستی کے لوگوں میں انصاف کرنے والا۔ اگر کوئی بھی ہے وڈیرا ہے اپنے رعایا میں انصاف کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے یہ امام عادل میرے سامنے، اے امام عادل میرے سامنے ہاتھ اٹھا، مانگ جو مانگتا ہے، تو مانگتا جائے گا، میں تجھے دیتا جاؤں گا۔ تیسرا اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، تیسرا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی زبان سے بد دعا نکلنے کی دیر ہے، رب کہتا ہے میرے قبول کرنے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ سرائکی میں کہتے ہیں، ہماری سرائکی میں تھیون زیر زبر نہ بن، تھیون زیر زبر نہ بن، مت خالق پیش ٹپاوی، ہندی کئی مخلوق تے ظلم نہ کر، مت قہر خدا دا آوی۔ ہی رحمتے والے برکتے والے مہینے دے اندر بھی تو ظلم کریں، رب آدھے کہ میری غیرت برداشت نہیں کریں دی۔ مسلمانوں، اللہ فرمے دے کہ میں تو کو 11 مہینے دتم، تسا 11 مہینے دے اندر دنیا دے اندر لگیو، دنیا دے کمے کارے دے اندر مصروف تھی گیو، میں رب کنو غافل تھی گیو۔ رمضان المبارک دا مطلب اے نہیں کہ روزہ رکھو، تراویح پڑھو اور اللہ دا ذکر کرو۔ محبوب پیغمبر نے فرمائے روزہ ہے، تراویح ہے، لیکن جرے تسا اللہ کنو غافل تھی گئے ہوے، اللہ دی ذات کنو غافل تھی گئے ہوے، اللہ دے قریب تھی من دی بجائے اللہ کنو بعیدی تھی گئی ہے، دور تھی گئو۔ میں تو رمضان المبارک دا مہینہ ای واسطے دیتے کہ تسا میرے بندے میں رب دے قریب تھی ونو۔ اللہ نے فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے او مہینہ ہے کہ جن دے اندر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اچھی آگو ذرا سبحان اللہ۔ یہ رمضان المبارک کو اگر عظمت شان ملیے اللہ دے قرآن دی وجہ کیوں ملیے؟ اللہ دا قرآن جتا جتا ہم دا گئے اللہ کو شانت عظمت عطا فرمیدہ گئے۔ اگر یہ رمضان المبارک کو عظمت شان ملے تو اللہ دے قرآن دی وجہ کیوں ملے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ کو استغفار توبہ کرو، اللہ دا ذکر کرو، اللہ کو جنت منگو تو جہنم کو پناہ منگو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یہ مہینے دے اندر میں محمد دے اتے درود کثرت دے نال پڑھو۔ اچھیا کو ذرا سبحان اللہ۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں قربان منجا آمنہ دلال پیغمبر دو جرا اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چاہتے اپنی امت واسطے کھڑے مانگ دینا، اے اللہ میری امت گناہ کرے سی، میری امت دے شکلہ نہ بگاڑی، میرا اللہ میری امت دے اتے قحط نازل نہ فرماوی، جی میں حضرت یعقوب علیہ السلام دی امت دے اتے آیا، میرا اللہ میری امت دے شکلہ نہ بگاڑی، میری امت دے اتے قحط نازل نہ فرماوی، جرا محبوب پیغمبر امدہ گئے دنیا تے اندر تے اپنی امت واسطے کڑا مانگ دے، میدان عرفات دے اندر دیکھو تو 3 گھنٹے گرمی دے حالت دے اندر سواری تے سوارتی کری تے اپنی امت دے کتے کڑا مانگ دے، جہاڑے قیامت دے اندر وہ محبوب پیغمبر آمنہ دلال اپنی امت واسطے مقدہ کڑا ہو گیا، یا رب امتی یا رب امتی، لیکن آج امت محبوب پیغمبر کو غافل دے گئے، عمل کو غافل دے گئے، جندہ اللہ دا قرآن درس دے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جرا عمل درود و سلام خود اللہ پڑھ دے تے اللہ حکم بھی دے اے ایمان والو، جرا میں رب ساری کائنات سردار ساری کائنات رب العالمین ربا میں اپنے محبوب پیغمبر تے درود و سلام پڑھتا تے تسا بھی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر میرے نبی تے درود و سلام کثرت نال پڑھے، کثرت نال پڑھسو تو جہاڑے قیامت دے تو نبی دی شفاعت حاصل دی پوسی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث جن دی روایت حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ حضرت کعب بن عجرہ دن ایک دیوار اللہ دے پاک پیغمبر تشریف گنن ساکو فرمینے کے ممبر دے قریب جماعتی ونو حضرت کعب بن عجرہ فرمیدن حضرنا الالممبر اسا ممبر دے قریب جماعتی کیوں اللہ دے پاک پیغمبر پہلی سیڑھی دے ہوتے ہیں، پہلے ممبر دے پہلے ڈاکے دے ہوتے ہیں، پاؤں مبارک پیر مبارک رکھنے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے آمین، دوجی سیڑھا دے سیڑھی دے قدم مبارک رکھنے اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائے آمین، تریجی سیڑھی تے اللہ دے محبوب پیغمبر قدم مبارک رکھنے تے آپ نے فرمائے آمین۔ اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد خطبہ ارشاد فرماون تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر تلے تشریف گنن حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن اے محبوب پیغمبر آمنہ دلال ایسی چیز تو سب نے سنیے سے پہلے کی نہیں نہ سنیا سے، ہاں میرا صحابی آقا بن عجرہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، اونٹے میرے سامنے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی حضرت کعب بن عجرہ حضرت جبرائیل میرے سامنے جرٹے میں پہلی پوڑی دے ہوتے ہیں قدم مبارک رکھیم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائے کہ ہلاک و برباد تھی منے او بندہ جن دے سامنے جن دے والدین زندہ ہوئے یا والدین دے جو ہے کہ زندہ ہوئے یہ مہینے دے اندر انہیں دی خدمت کر کرے تے بخشش نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد تھی منے میں آکے آمین۔ دوجی سیڑھی تے میں قدم رکھے حضرت جبرائیل نے آکے کہ ہلاک و برباد تھی بے وہ شخص وہ تو امتی جن دے سامنے تو نہ آوے تے درود و سلام نہ پڑے، اللہ دے محبوب پیغمبر فرمائے جرے ٹائم میں تیجی سیڑھی دے ہوتے قدم رکھے اللہ حضرت جبرائیل نے فرمائے سبحان اللہ کن میں آرے بٹھے تریجی سیڑھی دے ہوتے جنا نبی سونے قدم رکھے حضرت جبرائیل آدن کہ ہلاک و برباد تھی بنے وہ شخص جرے ہی مہینے دے اندر اللہ کو راضی نہ کر سکے میں آکھے آمین۔ اب میرے دوستوں بزرگوں بھائیو بھیجن والا خدا ہے، نوریں دا سردار ہے، گھناون والا بد دعا کرن والا آمین آکھن والا امام الانبیاء ہے۔ کتنے نوجوان ہیں
اپنے والدین دا دل لکھئی کھڑے. نبی سنے فرمائے جیڑا اپنے والدین دا دل لکھئی کھڑے ہی رمضان والے مہینے دے اندر بھی ان کی بخشش کہنا چیز کی. نبی سنے فرمائے والدین تیری یا جنت ہیں یا جہنم ہیں، تیری یا جہنم ہیں یا جنت ہیں. کیا مطلب ہے؟ اگر انہیں دی خدمت کرے سی تو تیرے واسطے جنت ہے، تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلے کھڑے. اگر انہیں کو ناراض کرے سے وہ تیرے واسطے جہنم ہیں، سامنے دیکھ تیرے واسطے جہنم دے دروازے کھلے کھڑے. اب میرے دوستو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آج اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، اللہ کا قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جب اللہ کے پاک پیغمبر نے توحید کے پرچم کو بلند فرمایا، اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ. میں آپ کو صحابہ کے در اقدس پہ لے چلتا ہوں. وہ اصحاب محمد، وہ اصحاب محمد اللہ کے پاک پیغمبر کی مکی زندگی دیکھ کر کتابوں میں آپ کھولیں گے، آپ کو نظر آئے گا اللہ کے محبوب پیغمبر نے 10 سال کی محنت کے نتیجے میں 313 صحابہ جن کو اللہ کے محبوب پیغمبر رمضان المبارک کے 4تھا سپارہ کھول کے آپ دیکھ لیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ کے محبوب کے پیغمبر کی پونجی 313 صحابہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کی محنت کا نچوڑ 313 صحابہ، اللہ کی محنت، اللہ کے محبوب پیغمبر کا مکی زندگی کے جو محنت کا نتیجہ ہے وہ 313 صحابہ کو اللہ کے محبوب پیغمبر بدر کے میدان میں لے کر جا رہے ہیں. محبوب پیغمبر اسی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ دیکھیں جون جولائی کے مہینے میں کتنی گرمی ہوتی ہے. یہاں 313 صحابہ، وہاں ہزاروں کا لشکر ہے. یہاں روزے کی حالت میں محبوب پیغمبر کے صحابہ، وہاں روزہ نہیں ہے، یہاں ایمان ہے، وہاں کفر ہے. یہاں صبح سے لے کر 12-1 بجے کے وقت تک آپ دیکھ لیں، جب ظہر کا وقت ہوتا ہے آدمی کو روزہ تھوڑا سا ستاتا ہے، تھوڑا سا بے چین کرتا ہے. آپ دیکھ لیں پاک پیغمبر کے صحابہ جب میدان میں اترے ہوں گے پیاس کی شدت کے اندر، وہاں اسلحہ موجود تھا، پاک پیغمبر کے صحابہ کے موجود اسلحہ نہیں تھا، نہتے تھے بے سر و سمانے کی حالت کے اندر. صحابہ بدر کے میدان میں اترے ہیں. میرے دوستو یاد رکھنا، اللہ کے پاک پیغمبر خیمے میں جا کر بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. رب کہتے ہیں بندہ مانگ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے. میرے پیغمبر نے مانگا، میں نے اسے بھی عطا کیا. تم میری محبوب کی امت ہو، تم مانگتے چلے جاؤ گے. جس طرح میں نے محبوب اپنے پیغمبر کو خالی نہیں پھیرا، اپنے محبوب پیغمبر کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں کیا، اسی طرح میں اپنے محبوب پیغمبر کی امت کو بھی کہہ رہا ہوں تم مانگتے جاؤ، میں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا. محبوب پیغمبر نے ایسے ہاتھ اٹھائے بدر کے میدان میں، یا اللہ میں نے 10 سال محنت کی ہے. آپ لوگوں اس مجمع کے اندر زمیندار بھی موجود ہوں گے. جب آپ گندم کا فصل، آپ کی گندم پک جاتی ہے، آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں،
آپ دعا مانگتے ہیں یا اللہ میری گندم تیار ہے، میری فصل پکی ہوئی ہے، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ یہ 6 مہینے کی، 3 مہینے کی یا 4 مہینے لگا لو، محنت ہوتی ہے، آدمی اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہوتا ہے یا اللہ اس کی حفاظت کرنا۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال نے 10 سال مکی محنت کی ہے، اسی مکی محنت میں محبوب پیغمبر کو پتھر بھی لگے ہیں، اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اسی مکی حالت میں آپ محبوب پیغمبر کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے جا رہے ہیں، اسی مکی زندگی میں مکے سے مدینہ کی طرف اللہ کے پاک پیغمبر کو ہجرت بھی کرنی پڑی ہے۔ اسی مکی زندگی میں بہت سارے حالات آئے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں میرا اللہ یہ 10 سال کی میری محنت ہے، پونجی ہے، میرے صحابہ ہیں، یہاں روزے کی حالت کے اندر نہتے ہیں، کوئی ہتھیار نہیں ہے، وہاں ہزاروں کا مجمع ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، میرے اللہ اگر آج میرے یہ 313 صحابہ ختم ہو گئے، میرا اللہ تو گواہ رہنا زمین کے اندر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، زمین کے اوپر یا اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں جب میرے محبوب پیغمبر آمنہ کے لال نے یہ دعا مانگی ہوگی، رب کے سامنے اوپر سے جواب آیا ہوا ہوگا، میرا محبوب پیغمبر یہ ہزاروں کا لشکر ہے آنے دے، اگر ان کی گردنوں کو میں اڑا نہ دوں فرشتوں کے ذریعے تو مجھے بھی ساری کائنات کا رب نہ کہنا۔ محبوب پیغمبر کی دعا کے ختم ہونے کے بعد محبوب پیغمبر کے صحابہ میدان میں اترے ہیں۔ جب یہ میدان میں اترے ہیں آپ تلوار کو اٹھا کر دیکھیں، 5 کلو تلوار کا وزن ہوتا ہے۔ پاک پیغمبر کے صحابہ نے ہاتھوں میں تلواریں لے کر بدر کے میدان میں اترے ہیں۔ جب یہ میدان میں اترے ادھر سے کافر آئے دندناتے ہوئے، اپنی طاقت پہ اوپر فخر کرتے ہوئے، اپنی طاقت پہ اوپر ناز کرتے ہوئے، اپنی طاقت پہ کثرت کا ناز کرتے ہوئے انہوں نے بھی کہا ہوگا آج محمد کے صحابہ کو ختم کر دیں گے۔ انہوں نے بھی دل میں کہا ہوگا 313 ہیں، تھوڑے ہیں، جا کر ان کو نمٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ رب نے کہا، رب نے آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا جاؤ میرے محبوب پیغمبر کے صحابہ کے جھرمٹ میں گھس جاؤ، میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کے اندر داخل ہو کر، شریک ہو کر، شامل ہو کر ان کافروں کی گردنوں کو اڑا دو، ان کافروں کی گردنوں کو اڑا دو۔ صحابہ کہتے ہیں قربان جاؤں صحابہ کی عظمت کے اوپر، اونچی کہہ دو ذرا سبحان اللہ، قربان جاؤں صحابہ کی عظمت کے اوپر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے تلوار کافروں کے اوپر چلانے کے لیے اٹھاتے تھے، ابھی تک ہماری تلوار کافروں کی گردن پر نہیں پہنچی ہوتی تھی، ان کی گردن پہلے اڑ چکی ہوتی تھی۔ یہ کون تھے؟ اللہ نے فرشتوں کو نازل فرمایا۔ میرے دوستو ایمان کی ہمت یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں۔ وہ پاک پیغمبر کے صحابہ میدان جہاد میں آئے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ ایمان کیا جو نور ہے، ایمان کا نور۔ رب کہتا ہے میں نے ہر مسلمان کو ایمان عطا فرمایا ہے، وہ بھی پیغمبر کے صحابہ تھے، وہ بھی پیغمبر کے امتی تھے۔ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں، رمضان المبارک کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی عظمت کے، اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، آپ توبہ کریں، توبہ کریں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس مہینے کے اندر توبہ کرو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ مہینہ بار بار نہیں آتا،
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔